مثال کا قاعدہ نمبر 6 بہت ہی خوبصورت قاعدہ ہے اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں نے اس کو پریزنٹ کیا ہے آپ کے سامنے. اس کو دھیان سے دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل بہت اچھا سمجھ میں بھی آئے گا اور کبھی بھی نہیں بھولیں گے. دیکھیے، اس قاعدے کا جو تعلق ہے نا وہ ہے باب افتعال سے. بس مثال کا لفظ کہا ہے تو آپ کے ذہن میں سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ مثال ایسے کلمے کو کہتے ہیں جس کے فا کلمے کی جگہ پر یا تو واو آ جائے یا آ جائے. ہاں، اس قاعدے کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے فا کلمے کی جگہ پر واو آ رہا ہے، تو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ یہ مثال واوی کا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں باب افتعال سے جو وزن بنتا ہے فعل ماضی کا وہ ہوتا ہے افتعال. آپ نے پڑھا تھا نا اجتنبا یجتنبو اجتنابن فہو مجتنبن، تو بالکل اسی طرح سے افتعال، فا اور عین اور لام. اب اس فا، عین اور لام کو اگر ہم اصلی حروف اصلیہ اس میں ڈالتے ہیں، واو ڈال دیتے ہیں، عین ڈال دیتے ہیں اور دال ڈال دیتے ہیں تو یہ بن جائے گا ابتعادا. ٹھیک ہے، سمپل سی بات ہے، اس میں تو کچھ سمجھنے کی بات ہی نہیں ہے. لیکن جب یہ ابتعادا بن جائے گا تو ہمیں ایک قاعدے کا سامنا کرنا پڑ جائے گا، اور وہ قاعدہ یہ کہتا ہے کہ وہ واو، دیکھیں یہ والے واو کی بات ہو رہی ہے، اس واو کی. اب دھیان سے سنیں، وہ واو جو باب افتعال کے فا کلمے میں آ جائے تو اسے تا سے بدل دیا جائے. پہلی بات تو یہ دیکھیں بھائی، اس کو تا سے بدل دیا، نیچے واو کی جگہ پہ یہاں پہ تا آ گیا تو بن گیا اتعادا. دوسرا کام کیا کرنا ہے، پھر تا کا تا میں ادغام کرنا واجب ہے. کون سے تا کا؟ ظاہر سے بات ہے دو تا ہو گئے نا، ایک تا ساکن اس کے بعد دوسرا والا تا متحرک، تو پہلے والے تا کو دوسرے والے تا میں مدغم کر دیں گے. یہ اس کا قاعدہ ہے، سمپل سا. اچھا، اب اس قاعدے کو بیان کس طرح سے کیا جائے گا وہ آپ دیکھ لیں. یہاں پر وہ واو جو باب افتعال کے فا کلمے میں آ جائے تو اسے تا سے بدل کر تائے افتعال میں ادغام کرنا واجب ہے. اچھا، یہ تائے افتعال بھی سمجھ لیں کیا ہوتا ہے. اس کی مثال جو میں آپ کو ابھی دیتا ہوں کہ اگر میں اس بات کو یوں لکھوں، دیکھیے تائے افتعال میں ادغام کرنا واجب، پہلے تھا اے و تعادا، اس سے بنا اتعادا. تو دیکھیں یہ والی جو تا ہے نا، یہ والی جو تا واو کے بعد والی جو تا ہے یہ ہے اصل میں تائے افتعال، یعنی باب افتعال کی تا. تو بس یہ والی تا وہ یہاں پہ بھی رہی. جب یہ والی تا اور یہ والی تا آپس میں جڑے تو ان دونوں کا آپس میں ادغام کرنا ہم پر واجب ہو گیا، اور ادغام ہم نے اس کو اس انداز میں کر دیا. اچھا، یہ تو تھا فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب باب افتعال سے. اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ پوری گردان پر اس کا کیا اثر پڑے گا. میں آپ کو پوری گردان دکھاتا ہوں. یہ گردان آپ کے سامنے ہے، حروف اصلیہ واو عین اور دال ہیں، باب افتعال سے ہے. دیکھیں صیغہ واحد مذکر غائب ہے ابتعادا، تو ابتعادا میں تو واو پہ ہم نے کوئی قاعدہ لگایا نہیں ہے. یہ والا جو کالم ہے یہ قاعدہ اپلائی کرنے سے پہلے والی صورت ہے. قاعدہ اپلائی ہم نے یہاں پر کیا. جو قاعدہ ہم نے اپلائی کیا اس میں آپ دیکھیں کہ یہ والا جو واو تھا حمزہ کے بعد والا واو وہ تا سے تبدیل ہو گیا. ٹھیک ہے، اب جب یہ تا سے تبدیل ہو گیا تو یہ بن گیا اتعادا. تو پھر یہ سارے بن گئے اتعادا، سب میں دو دو تا آ رہے ہیں، دو دو تا آ رہے ہیں. یہ سیکنڈ اسٹیپ ہے، اصل میں یہ ہے سیکنڈ اسٹیپ جس میں ہم نے تا کا تا میں ادغام نہیں کیا. بس دکھانے کے لیے میں نے آپ کو یہاں کیا. اب میں اس میں اگر آپ دیکھیں تو میں اس میں تا کا تا میں ادغام کر دیتا ہوں تو بنے گا اتا. ابھی تھوڑی دیر میں نظر آئے گا آپ کو، لکھ لوں پہلے میں اتعادا. دیکھیں ایک دم تبدیل ہوا، یہ تا کا تا میں ادغام ہو گیا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات. باقی والے سیغوں میں کس طرح سے ہوا، باقی والے سیغوں میں سے بھی دیکھ لیں. یہ سارے سیغوں میں کر دیا. سمجھ آئی بات. سب میں ادغام کیا، اور جب سب میں ادغام کریں گے
تو یہ بن جائے گا اتعدا، اتعدا، اتعدو، اتعدت، اتعدتا، اتعد، اتعدنا، اتعدتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ اتعدتا ہے تو آپ اس میں تجوید کا قاعدہ لگا کے اس کو پڑھ لیں، تو یہ پوری آپ کی یہاں اتعدنا تک یہ پوری آپ کے سامنے گردان آ گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے والے قاعدے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس واو کی جگہ پر اگر یا ہوتا تو کیا ہوتا۔ امید ہے یہ سمجھ میں آیا ہوگا، اس کو دوسروں کو بھی سکھائیے اور یاد رکھنے کی کوشش کیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔